بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، محرم الحرام 2025 خطبات محرم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے کربلا کی طرف تشریف لے گئے تو مکہ سے کربلا تک آج ہم اپنی گفتگو میں اس کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پہ فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا، شرق و غرب میں چرچے ہیں ان کے پیار کے، ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستاں، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ سامعین محترم، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تھے تو چند ماہ آپ نے وہاں پہ قیام فرمایا۔ شعبان میں آپ وہاں پہ پہنچے اور پھر ذوالحج کی 8 تاریخ کو تبریک کے مطابق حج میں صرف 2 دن رہتے تھے کہ آپ نے وہاں سے کربلا کا سفر شروع کیا۔ جب آپ مکہ کی سرزمین پہ موجود تھے تو کوفیوں کی جانب سے بے شمار خطوط آپ کی طرف آ رہے تھے۔ ان خطوط کی تعداد تقریباً 12,000 کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ وہاں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ آپ مکہ کی سرزمین پہ تشریف فرما ہوں، یہاں پہ لوگ آپ کی بیعت بھی کریں گے اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، میں نے ضرور جانا ہے۔ اس کی ایک وجہ آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان وہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا سمیت تو ابھی، میں نے اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور انہوں نے آگے سے فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول ان کبشا یستحل به مکہ فلا اکون انا ذلک الکبش۔ آپ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے والد محترم سے سنا، میرے والد نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مینڈا مکہ کے اندر خون بہانے کو حلال کر دے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ میں وہ کبش بن جاؤں، اس لیے میں نے یہاں سے جانا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے پاس بہت سارے خطوط آئے ہیں۔ اب یہ بھی وجہ تھی کہ کوفیوں کی جانب سے جب اتنے خطوط تھے تو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے، ہمیں ایک رہنما اور رہبر کی ضرورت ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شرعی مجبوری جو آپ کو کہ جب لوگوں کی طرف سے پیغام آ رہا ہے تو کہیں قیامت کے دن یہ لوگ یہ نہ کہیں
کہ ہم تو بار بار بلا رہے تھے تاکہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ نہیں آئے تھے، تو آپ نے اس شرعی عذر کی وجہ سے مکہ سے یہ کوفہ کی طرف کا سفر جو ہے جاری فرمایا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یاد رکھیں، حافظ کی جانب سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی متون کیا جاتا ہے، حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ یہاں پہ ایک روایت بھی آپ کو سناتا چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے باغ میں موجود تھے کہ حسنین کریمین آپ کے پاس تشریف لائے۔ جب حسنین کریمین آئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بیٹھے، گفتگو ہوتی رہی۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حضرت امام حسن کی سواری کو تیار کیا، اس کی رکاب کو پکڑا اور امام حسن پاک کو کہا کہ آپ اس رکاب میں پاؤں رکھ کے اوپر سواری پہ تشریف فرما ہوں۔ اتنے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا کہ انہیں تکلیف نہ ہو، سوالی اور ان کی سواری کو بھی درست کیا، سواری کی ہر چیز کو درست کیا کہ یہ سواری کو جو ہے سواری پر چڑھتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سواری لائی گئی، اس کی بھی آپ نے رکاب کو پکڑا اور امام حسین پاک کو بھی اسی طریقے سے ادب سے سوار کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو ان سے بڑے ہیں، آپ نے ان کا اتنا ادب کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اتدری من ہذان، تمہیں پتہ ہے یہ کون ہیں؟ ہذان ابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، اور جن کے یہ بیٹے ہیں ان کے مجھ پر بہت احسان ہے۔ اسلام ملا تو انہی کی وجہ سے، اگر علم کے خزانے ملے تو وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس لیے میں نے ان کا ادب کیا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ تو جب کربلا کی طرف جانے لگے تو اس وقت بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تشریف نہ لے جائیں۔ اس وقت پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایک خواب بھی اس کا ذکر کیا کہ خواب میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور انہوں نے جو میری ذمہ داری لگائی ہے اس کو میں پورا کرنے کے لیے ضرور کربلا کی طرف جاؤں گا۔ آپ نے مکہ شریف سے اپنا سفر یہ جاری فرمایا۔ راستے میں ایک شاعر فرزدق تھا، اس سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس سے آپ نے پوچھا کیسے حالات ہیں کوفہ کے اندر، بتاؤ تو صحیح۔ تو وہ کہنے لگا کہ جناب کوفہ کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص بھی ملا، اس نے بھی یہی کہا کہ حالات ایسے ہیں۔ اب ایک تو یہ تھا کہ آپ وہاں سے واپس تشریف لے جاتے، لیکن نہیں، جو شرعی ایک ذمہ داری تھی اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے یہ سفر جاری رکھا۔ بیضا کے مقام پر آپ کی ملاقات حر کے ساتھ ہوئی۔ نماز کا وقت تھا، 1000 لشکر کے ساتھ حر آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے حسین ابن علی، میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لے کے جاؤں۔ یہ 1000 شخص میرے ساتھ ہیں اور یہ سارے یزید کی فوج کے حضرات ہیں اور آپ کو لے جانے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ نماز کا وقت تھا تو آپ نے فرمایا اے حر، نماز کا وقت ہے، کیا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ تو حر نے کہا جی نماز تو آپ کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن فوج ہم یزید کی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ایک ملازمت اور ایک نوکری کتنی عجیب چیز ہے کہ ایک طرف ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن فوجی چونکہ اس طرف سے بن کر آئے تھے
اس لیے کہنے لگے کہ ہم نے وہاں پر آپ کو لے کے جانا ہے۔ اور اس وقت پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے حر، میں حسین ابن علی ہوں، تم اگر کہو کہ ہمیں تم گھیرے میں لے کر ابن زیاد کے دربار میں لے کے چلو تو یہ بات نہیں ہو سکتی، اس طریقے سے میں نہیں جاؤں گا۔ اور پھر آپ نے اس کے سامنے یہ بات کہی کہ میں جا کیوں رہا ہوں، جن لوگوں کی تم بات کرتے ہو کہ تم ان کی فوج میں ہو، انہم لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن وعطلوا الحدود واظہروا الفساد واستأثروا بالفیء، کہ وہ لوگ تو شیطان کے پیروکار بن چکے ہیں جن کی فوجی تم بن کر آئے ہو، اور وہ لوگ تو رحمان کی اطاعت کو چھوڑ چکے ہیں اور وہ فساد ظاہر کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے لوگوں کے جو حق ہیں، مال فے، غنیمت کا مال غنیمت جو بیت المال کا ہے، وہ انہوں نے اپنے لیے حلال کر دیا، کرپشن کر رہے ہیں۔ اس لیے تم مجھے کہتے ہو کہ حدود کو معطل کرنے والے، فساد کو ظاہر کرنے والے، شیطان کی پیروی کرنے والے اور رحمان کی پیروی کو چھوڑنے والے اور کرپشن کرنے والے، مال غنیمت کو حلال کرنے والے اپنے لیے، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان کے جا کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں؟ اے حر، یہ تیری خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں علی کا بیٹا ہوں، میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں کربلا میں اگر جاؤں گا تو میں ان کا مقابلہ بھی کروں گا جو مجھے جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر طے کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچے، لیکن جو شخص بھی ملا، جس شخص سے بھی ملاقات ہوئی، آپ نے ایک ہی پیغام دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں شرابیوں، زانیوں اور بدبختوں کہ جنہوں نے میرے نانا کے دین کو بگاڑ دیا ہے، میں ان کے ساتھ سلو کروں یا ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ڈٹ کے آپ نے ہر جگہ پہ ایک ہی بات کہی جس کو ہم ان لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، پگھل جانا تو آتا ہے، پھسل جانا نہیں آتا، جبر کے خوف سے ظالم سے مل جانا نہیں آتا، ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں، مگر راہ وفا سے قدم ہل جانا نہیں آتا، جب تک جئیں گے ہم سر اٹھا کے جئیں گے، یہ سر کٹانا تو آتا ہے پر جھکانا نہیں آتا، پتہ ہے راہ کربلا میں کتنے یزیدی ہیں، یزیدی فوج سے لیکن مل جانا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین کی جرأت و بہادری ہمیں بھی عطا فرمائے، اور آج کے اس یزیدیوں کے دور میں ہمیں کربلائی بن کر امام حسین کی اس سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔